अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेक ऑफ के साथ मैं हूँ लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। पाकिस्तान की जो मुआशी तबाही है, जो सियासी इन्हतात है, जो हर तरफ गड़बड़ है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसके पीछे पाकिस्तान के लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान के दुश्मनों ने इसके पहले अदारे तबाह किए हैं और तब ये सूरत हाल जो है वो पहुंची है। तो वो अदारे यकीनन बहुत अहम होते हैं किसी भी मुल्क के लिए, रियासत के लिए। तो पाकिस्तान के दुश्मनों पे इल्ज़ाम अदारे तबाह करने का आता है। इस तरह पाकिस्तान के कुछ ऐसे इदारे भी हैं जो एक अपनी तारीख रखते हैं। उनमें लाहौर ईवान सनअत व तिजारत भी एक ऐसा इदारा है जिसको पाकिस्तान का प्रीमियर चैम्बर कहा जाता है। बहुत बड़े बड़े लोग, यानी मियाँ शहबाज शरीफ जो इस वक्त वज़ीर आज़म है, वो इस चैम्बर के साबिक सदर हैं। वज़ीर खारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इस चैम्बर के सदर हैं। इस तरह बेशुमार, मैं कितने ही नाम गिनवाऊँ आपको, ऐसे पायनियर्स लोग, तारक सहगल साहब इस चैम्बर के सदर रहे हैं, बेशुमार लोग, यानी बहुत ही आला किस्म की बिजनेस लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान की इस ईवान की सदर रही है। तो इससे आपको अंदाजा होगा। 23 सितंबर को वहाँ पे इलेक्शन हुआ, सालाना इलेक्शन 2 साल के लिए, और 23 अक्टूबर को, यानी इसी महीने की 23 को, एक महीने के बाद डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में ईवान सनअत व तिजारत हैं, जो उनका रेगुलेटर है, उसके पास एक दरख्वास्त गई है। और ये एक रेयर दरख्वास्त मुझे लगती है इस लिहाज से है कि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। दरख्वास्त ये गई है कि चैम्बर के इलेक्शन में धांधली हो गई, चैम्बर के इलेक्शन में फॉर्म 47 वाले आ गए। चैम्बर के इलेक्शन में जो है वो लोग जो है वो इस तरह से वोट डाल गए जो मुल्क से बाहर थे। यानी वो कहते हैं कि हमारे पास जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जो बैरून मुल्क लोग थे वो भी वोट डाल गए। अब मुझे इस चैम्बर को कवर करते हुए कोई 26-27 साल का अरसा गुजर गया है। मैंने देखा है कि 22 साल के बाद एक इत्तेहाद जो था, पंजाब फाउंडर अलायंस जो था, वो टूटा और उसके दो ग्रुप जो आपस में लड़ने लगे। अंजुम निसार जो है वो, उनके ग्रुप ने जो पायनियर्स और प्रोग्रेसिव इत्तेहाद है उसके साथ अलायंस किया, और जो एक पायनियर्स ग्रुप था जो फाउंडर्स ग्रुप लाता है, जो चैम्बर के, जिनमें तारक सहगल साहब भी थे, बेशुमार लोग, जैसे सागडार और शहबाज शरीफ भी, ये सभी लोगों ने एक दूसरा ग्रुप बनाया। और प्याफ का वो ग्रुप जो मियाँ शफकत की सरबराही में और सेनेटर जफर चौधरी की सरबराही में था, ताहिर जवेद मलिक की सरबराही में था, नौमान कबीर की सरबराही में था, और इरफान इकबाल शेख जो पिछले FPCCI के सदर हैं उनकी सरबराही में था। तो ये सब लोग एक साइड पे हो गए और जो है इलेक्शन जो है वो हुआ। इलेक्शन के बाद ये जो धांधली का इल्ज़ाम है, इसका आज हम तजिया करते हैं कि इसमें ये कहाँ तक सदाकत है। देखिए, पहली बात तो ये थी कि इलेक्शन कमेटी ने, पहली बार ऐसा हुआ कि मीडिया को पोलिंग स्टेशन के अंदर जहाँ पे वोट डाले जा रहे थे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। हम पहले जाते थे, हम वोट पूछते थे कितने गिने गए हैं, कितने डाले गए हैं, अब तक कितने डाल गए हैं, और गिनती तक वहाँ मीडिया मौजूद रहता था और फिर रिजल्ट अनाउंस होता था और बात खत्म। इस बार ये एक गलती की गई, शायद पता नहीं इसकी वजह क्या है, क्यों की गई। और लेकिन उसके बाद आप देखें कि उस पोलिंग का प्रोसेस ये था कि वहाँ पे तकरीबन कोई 15-16 जो है वो वहाँ पे जहाँ से बैलेट पेपर इशू हो रहा था पोलिंग स्टेशन के अंदर, तो वहाँ से तमाम ग्रुपों के, यानी 15 नुमाइंदे थे अंजुम निसार ग्रुप के, और 15 नुमाइंदे से सुहेल निसार जो क़यादत कर रहे थे दूसरे लाइन्स की, उसके ग्रुप पे, और इसी तरह से आप 15 नुमाइंदे ही थे लाहौर ईवान सनअत व तिजारत की एडमिनिस्ट्रेशन के, जो पोलिंग ऑफिसर कहलाते थे। अब 45 बंदे इस पोलिंग की निगरानी कर रहे थे, और इस निगरानी के बाद इल्ज़ाम ये लगा है कि धांधली हो गई। मैं समझता हूँ कि मैंने वो दोनों दिन पोलिंग की, सारा दिन वहाँ पे मैं रहा हूँ, और मैंने पोलिंग की सूरत हाल भी देखी और सारी चीज़ें अपनी नज़र से मुशाहिदा किया बाहर से, यानी जब लोग, जहाँ पे लोग आ रहे थे और वोट डालने जा रहे थे। एक रश था, एक सैलाब था वोटर्स का, पता नहीं चल रहा था बैलेट बॉक्स खुलने से पहले कि ये किसकी तरफ जा रहा है, किसको वोट डालना चाहता है, और दूसरी तरफ ये किसको तबाह कर देगा, ये समझ नहीं आ रही थी। या ये भी लगता था कि शायद आधे आधे होंगे तो कांटेदार मुकाबला होगा। इलेक्शन से पहले यही सूरत हाल नजर आती थी मुझे। इलेक्शन से पहले मैंने जो सुहेल निसार के ग्रुप के एक बहुत अहम लीडर हैं, कैंडिडेट भी थे, मैंने उनसे कहा कि आप के बारे में जो मेरी वर्किंग है वो नज़र आ रही है कि आपका क्लीन स्वीप हो जाएगा। ये मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज मौजूद है, वो अगर उन्होंने ये वीलॉग देखा तो उनको समझ आ जाएगी कि मैं किनको कह रहा हूँ। मैंने किसी का रेफरेंस देके कहा कि ये
آپ کے خلاف آپ سب ہار جائیں گے، دونوں ایسوسیٹ میں بھی اور کارپوریٹ کلاس میں بھی. تو انہوں نے مجھے کہا یار تم تو بیوقوف آدمی ہو، تم کیا بات کر رہے ہو، کارپوریٹ یعنی کارپوریٹ کلاس میں تو ہم لیڈ میں جائیں گے اور ایسوسیٹ کلاس میں ہماری اکثریت نہیں ہوگی لیکن ہم حکومت ہماری بنے گی، یعنی ہم اکثریتی وہ جو ہے وہ 16-17 جو ہوں گے نا ممبر وہ ہمارے ہی ہوں گے، تو ہم بنائیں گے اگلی گورنمنٹ. میں نے کہا پتہ نہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ شور ہیں، انہوں نے کہا میں شور، میں نے کہا مجھے لگتا نہیں. خیر رزلٹ آ گیا، اس کے بعد یہ چیلنج ہو گیا. چیلنج والے دن میاں مصباح رحمان صاحب اور دیگر جو لوگ تھے وہ وہاں پہ اسلام آباد میں گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے، وہاں فارم 47 والے آ گئے. اب یہ بات اس تصویریں دیکھی، میں نے دیکھا یار یہ ایک ووٹر جو فیصلہ کرتے ہیں وہ اپنے سٹیمپ سے کرتے ہیں، وہ یہ اس طرح نہیں دیکھتے کہ یہ کس کو، وہ جس کو بہتر سمجھتے کر دیتے ہیں. اس کے ووٹنگ کے بعد رزلٹ آئے، آپ نے دیکھا کہ کلین سویپ ہی ہو گیا. کلین سویپ کے بعد اب وہاں پہ جو سہیل نثار گروپ ہے یا فاؤنڈر گروپ ہے، ان کے ایک آپ کے سابق پریزیڈنٹ لاہور چیمبر، ایک فاؤنڈر کے سابق، میں نے کہا جی یہ اب جو چیلنج کیا گیا ہے آپ کے ادارے کی جو ایک ساکھ تھی کہ یہ بڑی اچھا ایک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہے، بزنس کمیونٹی کے لیے ایک رول ماڈل ہے، تو وہاں تو گند پڑ گیا ہے. تو گند تو جو پڑا ہے اس کو ذمہ داری آپ بتائیے. کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، یہ ان کی رائے تھی. انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن کو قبول کیا ہے رزلٹ کو. اور کاشف انور جو تھے سابق صدر، وہ میں نے ان سے اس وقت میں انٹرویو کیا اس وقت کارپوریٹ کلاس کی جو پولنگ کے دن، تو وہ بڑے ہائپر تھے. میں حیران تھا کہ یہ سٹنگ پریزیڈنٹ ہے، ان کا یہ بنتا نہیں ہے اور ان کو یہ لگتا نہیں کرنا نہیں چاہیے تھا اس طرح کی بات کر. اب جو کینڈیڈیٹ ہارے، میں آپ کو تھوڑا سا رزلٹ کے بارے میں بتا دوں کہ مجھے کیا اس پہ شک شبہ ہے. کاشف فلاحی جو ہے وہ خواجہ فاؤنڈر پہ آف الائنس کے سہیل نثار گروپ پہ، انہوں نے لیے 1124 ووٹ، یعنی یہ ہائیسٹ ووٹ ہے اس گروپ کی جانب سے. اور جو کم سے کم ووٹ لیا ہے انجم نثار کے گروپ نے، یہ کارپوریٹ کلاس کی بات کر رہا ہوں، 1124. تو کاشف الہی خواجہ جنہوں نے جو ٹاپر ہے دوسرے گروپ کے، وہ 147 سے آ رہے ہیں. عادل محمود جیسا بڑا کینڈیڈیٹ، میں سمجھتا ہوں اس کے ہارنے کا کوئی جواز مجھے نظر نہیں آتا تھا. اتنی اعلیٰ کمپین، اتنے تعلقات، ایپٹما پیچھے پوری کھڑی تھی اور بڑا کچھ تھا. اب خالی ایپٹما بیچاری کے لیے کیا کرے جب کام الٹ ہو گیا. اندر سے فاؤنڈر گروپ کے اندر سے ایک سن لگی ہے، یہ مجھے پتا ہے، کبھی آپ کو بتاؤں گا. اچھا نہیں لگتا لوگوں کو ایکسپوز کرنا، لیکن مجھے پتا ہے کہ ہوا کیا ہے. تو وہ عادل محمود جو ہے وہ 202 ووٹوں سے ہارے ہیں، جو انہوں نے ووٹ لیا 1079. یہ اچھا خاصا ووٹ ہے اس آندھی میں جو چل رہی تھی اس کے اندر. اب یہ سارے پروسیس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد مجھے شک نہیں ہے، اگر کوئی 5-10 کا فرق ہو تو بندہ کہتا ہے کہ یار 10 کا فرق ہے، پھر 20 کا فرق ہے، ری کاؤنٹنگ کرا لیں، ڈی جی ٹی او کے پاس چلے جائیں، گڑبڑ ہو گئی. یہ بھی کوئی بڑا فرق نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اس رزلٹ کو قبول نہ کرنے کا اثر یہ پڑ رہا ہے کہ لاہور ایوان صنعت و تجارت کے اندر ایک رفٹ، ایک بدمزگی اور ایک بیڈ ٹیسٹ کریٹ ہو گیا. اب یہ لوگ تو چلے گئے ڈی جی ٹی او کے پاس میاں مصباح رحمان صاحب کی قیادت میں. میاں مصباح رحمان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑے جہاندیدہ ایک لیڈر ہیں، فاؤنڈر گروپ کے چیئرمین ہیں، بڑا گروپ ہے، لاہور جم خانہ کے پریزیڈنٹ چیئرمین رہے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ لاہور ایوان صنعت و تجارت کے سابق صدر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے. بڑا ایک ان کا ایک ٹالرنس کا ایک لیول ہے، بڑا ہمیشہ سے ہنستے مسکراتے نظر آتے ہیں. اس بار یہ ٹالرنس ان سے کیوں نہیں ہوئی؟ یعنی وہ کیوں برداشت نہیں کر پائے یہ شکست جو ہے؟ اس شکست کو کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انا کا مسئلہ ہے؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہونی چاہیے. ان کے پاس تو ایک ہسٹری ہے، وہ کئی بار صوبائی اسمبلی کا، قومی اسمبلی کا شاید بھی الیکشن انہوں نے لوز کیا ہے، تو ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا ایسی باتوں سے. تو آگے چلتے ہیں. تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ ڈی جی ٹی او نے 23 کو شاہد خلیل جو سیکرٹری جنرل ہیں لاہور ایوان صنعت و تجارت کے، ان کو بلایا ہے کہ آپ ریکارڈ لے کے آئیں اور بتائیں کہ یہ کیا، آپ اس پہ وضاحت کریں. اب شاہد خلیل کو میں نے اپنی نظروں سے خود دیکھا وہاں پہ ایوان کے دن، کہ وہاں پہ جو ہے جس طرح کے انتظامات چل رہے تھے، جس طرح سے لوگ جو آرگنائز طریقے سے اپنی پرچی بنوا کے اپنے بوتھ تک جا کے بیلٹ باکس میں ڈال رہے تھے، تو وہاں سے ایڈمنسٹریشن کی وہ ساری چیزیں نظر آتی تھی کہ کلیئر ہے. اور دوسرا اس کا بات یہ ہے کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے، تو اگر دھاندلی ہو رہی تھی موقع پہ، جو آپ کہتے ہیں ہمارے پاس تصویریں ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو پھر اس دن پولنگ ڈے کو دھاندلی کا
آپ نے شور کیوں نہیں مچایا؟ وہاں تو رات 11:30 12 بلکہ 1 بجے تک آپ کے کینڈیڈیٹس بیٹھے رہے اور آرام سے گنتی دیکھتے رہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھاندلی کا جو الزام ہے وہ اب آپ دیکھیں 45 لوگوں کی موجودگی میں، اور دوسرا وہاں پہ جو الیکشن کمیٹی تھی اس میں شہزاد اعظم اور الماس حیدر، یہ دونوں جو تھے فاؤنڈر گروپ اور پیاف الائنس کے جو ان کی طرف سے تھے، اور دوسری طرف سے مغل صاحب تھے. تو مغل صاحب نصر اللہ مغل، تو نصر اللہ مغل اکیلے تھے انجم نثار گروپ کے، دو ادھر سے تھے. تو اگر آپ کہتے ہیں دھاندلی ہو گئی تو کیا پھر الماس حیدر نے دھاندلی کرائی ہے؟ اور کیا یہ دھاندلی جو ہے وہ شہزاد اعظم خان نے کرائی ہے؟ یہ الزام تو پھر ان پہ لگتا ہے کہ ان کے سامنے، اور پھر آپ کے 15 پولنگ ایجنٹوں پہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے کیسے دھاندلی ہونے دی. آخر تک وہ اس دن سیم ڈے کیوں نہیں بولے جب رزلٹ آ رہا تھا؟ جب دھاندلی میں گنتی ہو رہی تھی گاندھی کی تو کیوں انہوں نے نہیں مانا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو ہے وہ بدمزگی کا ایک ماحول وہاں پہ بن رہا ہے جو نہیں بننا چاہیے تھا. اور یہ عدم اعتماد الماس حیدر اور شہزاد اعظم پہ ہی ہے. اور باقی دوسرا یہ ہے کہ جو جس جگہ پہ یہ لوگ نظریں لگائے بیٹھے ہیں، تھوڑا بہت ہمارا بھی وہاں پہ رابطہ رہتا ہے صورتحال کا. وہاں پہ یہ میسج گیا ہے کہ کسی طرح بھی لاہور ایوان صنعت و تجارت کا جو الیکٹرل پروسیس ہے، جو وہاں پہ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں، یہ جو نظام چل رہا ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا. اس لیے نہیں کرنا کہ اگر یہ لوگ جنہوں نے اتنے 8,000 14,000 ووٹ لے لیا ہے، جو ووٹ ڈالے ہیں، جو جنہوں نے اتنے جوش و خروش، ایک سیلاب تھا جو ووٹر وہاں پہ آ رہے تھے، اگر یہ مارکیٹوں میں جلوس جلسہ نکالنا، اگر ان کو ہلا دیا جاتا ہے اس موجودہ باڈی کو، اور نہیں کوئی اور صورت نکل آتی ہے، تو یہ احتجاج نہیں کریں گے. اگر انہوں نے احتجاج کیا تو لاہور کی ان مارکیٹوں میں ان کو جو بڑا ووٹ ملا ہے، جو کلین سویپ کروایا لوگوں نے، وہ چین سے تو نہیں بیٹھیں گے. اچھا، اس ساری صورتحال پہ جو اس وقت پیدا ہوئی ہے لاہور میں، اور بلکہ پورے ملک میں، جو لاہور ایوان صنعت و تجارت ہے اس کا امیج یہاں سے یہاں گر گیا ہے. تو ایک جو بزرگ ہے میاں مصباح رحمان، وہ اس کو لیڈ کر کے DGTO میں چلے گئے ہیں. باقی میری بات ہوئی ہے سابق صدور سے اسی گروپ کے، تو وہ کہتے ہیں یار یہ ناپسندیدہ فیل ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو میں تو بس یہی کہوں گا نا کہ بزرگوں بس کرتے ہو، اس ایوان دی عزت احترام ملوز خاطر رکھو. تسی اگر ٹالرنس کا مظاہرہ کرو گے، زیادہ محنت کرو گے، تو ضرورت ہے زیادہ محنت دی، وہ کرو گے تو پھر واپس بھی آ جاؤ گے. ورنہ جڑا اے طریقہ ہے انہاں لاہور ایوان صنعت و تجارت دا تقدس، وہ عزت احترام سب برباد ہو جائے گا، سب مٹی چ مل جائے گا. آپ کا بہت شکریہ.